اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید رضوان حیدر شیرازی۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بیان کیا تھا کہ فلسفہ دعا کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، یا پھر دعا کی قبولیت کی شرائط کیا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان دعا تو بہت کرتا ہے لیکن قبول نہیں ہوتی، اور وہ مایوسی کی طرف بڑھنے لگتا ہے، اور طرح طرح کے خیالات اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ان شرائط کی رعایت نہیں کر رہا ہوتا جو شرائط اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کے لیے رکھی ہیں، اور وہ احادیث میں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں موجود ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دعا کی قبولیت کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اصلاح نفس ضروری ہے، انسان اپنے نفس کی اصلاح کرے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا فرماتے ہیں ظلم و ستم سے بچنے کی کوشش کرے، اور مال نہ حرام طریقے سے کمائے، نہ حرام جو مال ہے وہ کھائے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی غذا اور کمائی پاکیزہ ہو۔ تیسرا فرمایا فتنہ و فساد کا مقابلہ کرنے اور حق کی دعوت دینے میں کوتاہی نہ کرے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت ضروری ہے۔ خدا تمہارے بروں کو تمہارے اچھے لوگوں پر مسلط کر دے گا اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کیا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت ضروری ہے۔ اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کیا تو لوگوں کو، جو برے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے اچھے لوگوں پر مسلط کر دے گا، اور پھر اچھے لوگ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ امر بالمعروف کرنا چاہیے، نہی عن المنکر کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ ایک شخص نے دعا قبول نہ ہونے کی شکایت کرتے ہوئے معصوم سے پوچھا، تو معصوم نے فرمایا، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو معصوم فرماتے ہیں تمہارے دل و دماغ نے 8 چیزوں میں خیانت کی ہے جس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ مولا 8 چیزیں ہیں، مولا وہ 8 چیزیں کون سی؟ معصوم نے فرمایا پہلا، تم نے خدا تعالیٰ کو پہچان کر اس کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے تمہاری معرفت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ دوسرا فرمایا تم اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر پر ایمان تو لائے مگر اس کی سنت کی مخالفت کرتے رہے، اس کی شریعت کو ختم کیے ہوئے ہو، پس تمہارے ایمان کا ثمرہ کہاں ہے؟ فرمایا تم اس کی کتاب کو تو پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے، زبان سے تو کہتے ہو ہم نے سنا اور اطاعت کی مگر عملاً اس کی مخالفت کرتے ہو۔ فرمایا تم کہتے ہو جہنم سے ڈرتے ہو جبکہ ہر وقت تم نافرمانی خدا میں مصروف ہو، اور نافرمانی کے ذریعے اس کی طرف بڑھتے ہو، پس تمہارا خوف کہاں ہے؟ فرمایا تم کہتے ہو کہ جنت کی طرف رغبت رکھتے ہو جبکہ ہر وقت ایسے کام کرتے ہو جو اس سے دور کرتے ہیں، پس تمہاری رغبت کہاں گئی؟ فرمایا تم رب کی نعمات تو کھاتے ہو مگر اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے، نعمات کھاتے ہو پروردگار کی مگر شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اور یہ فرمایا کہ اس نے تمہیں حکم دیا کہ شیطان سے دشمنی رکھو جبکہ تم اس سے دوستی کی طرح ڈالتے ہو۔ تم نے لوگوں کے عیوب کو بیان کرنے کا اپنا نصب العین بنا رکھا ہے اور اپنے عیوب پس پشت ڈال دیتے ہو، اور ان حالات میں تم کیسے امید رکھتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جبکہ قبولیت کے دروازے تم نے خود بند کر دیے ہیں۔ تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو تاکہ تمہاری دعا قبول ہو سکے۔ اپنی دعا میں دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہیے، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے جب تم میں سے کوئی دعا میں دوسروں کو شامل کرتا ہے تو یہ عمل قبولیت دعا کو واجب قرار دیتا ہے۔ دعا کرتے وقت یقین اجابت ہونا چاہیے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تو دعا کرتا ہے تو یقین رکھ کہ تیری حاجت تیرے دروازے پر ہے، یعنی قبول ہو چکی ہے۔ دعا قبول نہ ہونے میں انسان خود ہی ذمہ دار ہوتا ہے، وگرنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا دعا کرنے کا حکم دے پھر اسے قبول نہ کرے،
یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ انسان کے اپنے اعفال اور شرائط کی عدم رعایت ہی دعا کو قبولیت کی منزل تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ بلکہ بعض افراد کے متعلق تو صحیح احادیث میں بیان فرمایا گیا ہے کہ ان کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، ان کی دعا اپنے افعال کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی۔ جیسا کہ امام صادق بادشاہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایک حدیث میں فرمایا کہ 4 قسم کے افراد جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، ان میں سے ایک وہ جو گھر میں بیٹھ کر دعا کرے کہ اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، تو اسے کہا جاتا ہے کہ کیا ہم نے تجھے رزق تلاش کرنے کا حکم نہیں دیا۔ دوسرا وہ شخص کہ جس کی بیوی اسے تنگ کرے، وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اپنی بیوی کو بد دعا دے، اپنی بیوی کے لیے بد دعا کرے، تو خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کیا ہم نے تجھے طلاق کا حکم نہیں دیا۔ تیسرا وہ اپنے جو مال کو فضول خرچی میں ضائع کر دے، پھر کہے کہ خدایا مجھے رزق عطا فرما، یا کہے کہ خدایا میرے رزق میں برکت عطا فرما، تو اسے کہا جاتا ہے کیا میں نے تجھے اعتدال اور میانہ روی سے خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ چوتھا وہ شخص کہ جس کے پاس مال ہو اور وہ بغیر کسی کو گواہ ٹھہرائے اپنا مال کسی کو بطور قرض دے دے، اور وہ قرض لینے والا پھر اسے واپس نہ کرے، پھر وہ دعا کرے کہ میرے مولا، میرے آقا، میرے اللہ، میرے پروردگار اس بندے کے دل میں رحم پیدا فرما تاکہ وہ میرا قرض جو میں نے اسے دیا تھا وہ مجھے واپس کر دے، تو خداوند کریم اسے ارشاد فرماتا ہے کہ کیا میں نے تجھے قرض دیتے وقت گواہ بنانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ تو اور بھی ان کے علاوہ بھی ایسے افراد ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو غافل دل سے دعا کرتا ہے، جیسا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی غافل دل کی دعا کبھی قبول نہیں فرماتا۔ تو بعض اوقات دعا اس دنیا میں قبول نہیں ہوتی بلکہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ تو جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب کسی نے آپ سے آ کے سوال کیا کہ آیا خدا یہ نہیں فرماتا مجھے پکارو میں قبول کروں گا، جبکہ ہم مضطر اور بیچارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، مظلوموں کو دیکھتے ہیں، ظالم کے خلاف خدا اس کی بھی دعا قبول نہیں کرتا، ظالم کے خلاف، ظلم کے خلاف مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی مدد نہیں کرتا، جبکہ ان کی فریاد رسی نہیں ہوتی۔ امام نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے کوئی ایسا شخص جو اسے پکارے اور وہ اس کی پکار کا جواب نہ دے، وہ اس کی مدد نہ کرے، لیکن ظالم کی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ گناہ سے توبہ نہ کرے، اور مستحق جب بھی دعا کرے قبول ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ایسی بلائیں دور کرتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا، یا اس کے لیے ضرورت کے دن، یہ امام کے الفاظ، امام فرماتے ہیں یا اس کے لیے ضرورت کے دن یعنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ اور دعا مانگنی کیسے ہے، دعا کی شرائط کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، اس کو ملحوظ خاطر رکھ کر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، پھر دعا مانگیں، جیسا کہ امام صادق بادشاہ فرماتے ہیں کہ پہلے مدت پھر ثنا، اس کے بعد اقرار باللسان، اس کے بعد دعا کرو، اس لیے کہ خدا کی قسم انسان بغیر اقرار باللسان کے گناہ سے خارج نہیں ہوتا۔ اور پھر دعا کے اول و آخر میں محمد و آل محمد پر درود بھیجیں، اس لیے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اول و آخر دعا درود پڑھ کر، یعنی دعا سے پہلے بھی درود، دعا کے آخر بھی درود، درمیان میں اپنی دعا مانگیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اول و آخر قبول کر لیا جائے اور درمیان کو چھوڑ دیا جائے، یعنی درود ایک مقبول عبادت ہے، اگر اس کے درمیان دعا ہو تو وہ بھی مقبول ہو جائے گی۔ تو دعا ہے کہ رب کائنات آپ سب کی بشمول میرے ہر نیک حاجات و خواہشات قبول فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔